نظیر معید پیرزادہ کی یہ گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے۔ معید پیرزادہ نے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر گفتگو کی ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی کو سیاسی رنگ کیوں دیا جاتا ہے، اور جب تک آرمی چیف کی تعیناتی سیاسی رنگ کی بنیاد پر کی جائے گی تو پاکستان میں جس طرح کے مسائل ہیں، یہ مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ کو پہلے معید پیرزادہ کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ آپ نے اس گفتگو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ یہ پاکستان آرمی کے سینئر کمانڈرز اور لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے ہوں، صلح مشورہ کریں، اس پوری صورتحال پہ سوچیں جس کو میں ڈسکرائب کر رہا ہوں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز کو کنونس کریں کہ سر بس قوم کے وسیع تر مفاد میں اور پاکستان آرمی کے وسیع تر مفاد میں آپ سر آگے نہ جائیں۔ نومبر 2025 سے رشک کمر کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، برطانیہ سیٹل ہو جائیں، آپ کے لیے کوئی ڈی ایچ اے کا ایک 25-30 ہزار ڈالر کا پر مہینے کا آپ کے لیے ایک اسٹائپنڈ بھی لگا دیتے ہیں، رشک کمر کے بعد باقی پیسے پورے کر دیں گے، یا اور بھی ہم خرچہ آپ کا دیتے ہیں، تو قوم کے وسیع تر مفاد میں اور فوج کے وسیع تر مفاد میں آپ سر اب چلے جائیں، مطلب بہت ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا پرنسپل میں سامنے رکھتا ہوں، کچھ عرصے کے بعد اس کی سیریسنس آپ کو زیادہ بہتر سمجھنے آنے لگ جائے گی کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ شریف زرداری اپوائنٹ نہ کر سکیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، بیکاز جب بھی ایک آرمی چیف کو اس قسم کے سچویشنز میں سارا جھگڑا ہی اس میں یہ ہے کہ آرمی چیف کو کون لگائے گا۔ ابھی جو سارا جھگڑا ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا جھگڑا اس چیز کا ہے۔ 2022 کے اندر جو سارا آرگیومنٹ دیا گیا کہ عمران خان اپنی مرضی کا چیف لگا لے گا، یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف نے اپنی مرضی کے چیف لگائے۔ اس سٹیج پہ جو نیکسٹ چیف آنا چاہیے وہ پاکستان آرمی ایک نام دے، آپس میں ٹاپ 13-14 آفیسرز جو ہیں وہ آپس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کریں کہ جو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، اور جو مجھے جی بی کے خطرات نظر آتے ہیں، اور جو پاکستانی پالیٹکس میں ہیجان کی صورتحال ہے، اس سب چیزوں میں سب سے بہتر آفیسر کون ہوگا جو پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے میں ایک لیڈرشپ جو ہے وہ آرمی کو دے سکتا ہے، پولیٹیکل مسائل کا حل بھی نکال سکتا ہے۔ اگر آپ 3 کی لسٹ دیں گے تو ظاہر ہے کہ شریف زرداری جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر وہ اس میں پالیٹکس کھیلی جاتی ہے۔ تو سیاستدانوں کو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں پالیٹکس کرنے کی اجازت ہونی نہیں چاہیے۔ میں نے بہت اس پہ سوچا ہے، یہ کارڈینل پرابلم اور سن ہے جب ایک پرائم منسٹر کو آپ 3-4 نام دیتے ہیں اور اس کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے، بیکاز پھر وہ اور اس کی ٹیم جو ہے وہ پالیٹکس کھیلتے ہیں۔ عمران خان کو نہیں آئی وہ پالیٹکس کھیلنی، لیکن پچھلے 20-25-30 سال سے یہی پالیٹکس ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی آرمی اور فوج خراب ہوئی ہے بیکاز آف دی پالیٹکس آف پکنگ اپ دی چیفز۔ نظیر، جس طرح سے آرمی چیف کے نام دیے جاتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، ان ناموں پہ غور کر کے ان میں سے ایک شخص کو آرمی چیف کے طور پہ منتخب کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہاں پر منتخب کرنے والے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اپنے مفادات کی سیاست کو دیکھتے ہیں، اپنے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے آرمی چیف کی تعیناتی کرتے ہیں۔ سیاست کی بنیاد پر کی جاتی ہے، میرٹ سے کہیں زیادہ یہاں پر سیاسی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے مفاد میں کون سا آرمی چیف ہوگا۔ جب آرمی چیف کی تعیناتی مفادات کی بنیاد پہ کی جائے گی تو پھر کسی صورت میں بھی آرمی ہو یا فوج پاکستان ہو، ان کی مداخلت سیاست میں نہیں رکے گی، چونکہ منتخب کرنے والے انہیں خود سیاسی طور پر منتخب کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر سب سے بڑا المیہ اس وقت یہی چل رہا ہے۔ اگر آرمی چیف کی تعیناتی فوج کی جانب سے کی جائے، ایک ہی نام پیش کیا جائے جس پہ فوج کے تمام افسران متفق ہوں کہ یہ شخص وہ آرمی چیف ہوگا جو ملک اور قوم کے لیے سب سے بہتر ہوگا، تو یقیناً پھر وزیر اعظم ہو یا پریزیڈنٹ ہو، ان کے پاس سیاسی چالے چلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ معید پیرزادہ کی اس گفتگو سے، سجیشن سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔